لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں. صحیح حدیث ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا کرنے سے منع کیا اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آ گئی ہے تو بحث ختم. چاروں ائمہ کے نزدیک، چاروں فقہا کے نزدیک اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا، ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو، امریکہ اور یو کے قبرستان جا کے دیکھو، ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پہ عمارتیں نظر. اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں، تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیوب پہ وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی، اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ، اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر، اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہوتا ہے. کوئی چرسی ہیروئن مرتا ہے اس کی قبر پہ بنا لیتے ہیں عجیب عجیب. میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا، وہاں میں نے بت پرستی دیکھی تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا. تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، توہمات ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف توہمات ہیں. وہ توہمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی، ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا. بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا، تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں، وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فہرست ہوتی ہے. فلاں آیا تھا، میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا، اس کا فلاں کام ہو گیا تھا. تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پہ مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی. ایک دلیل یہ دی، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے؟ لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے، وہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اور ان کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے ہی غریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ ہی فائدہ ویسے ہی ہونا تھا. ہر آدمی کے مقدر میں بیماری کے بعد موت نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے میں بیماری کے بعد شفا بھی لکھی ہوتی ہے. تم یہ دیکھو کہ جو اپنے آپ کے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ تمہارے کام کہاں سے ٹھیک کرے. تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ ان کے عاجز ہونے کے دلائل دے رہا ہے اور آپ ان کے عاجز ہونے کے دلائل پہ غور نہیں کر رہے، جو کام تکے میں ہو گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. مجھے کینسر تھا، میں حضرت جی کے پاس گیا، کینسر ٹھیک ہو گیا ہے. بھائی میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں فلاں کے پاس گیا، ٹانگ جڑ گئی. میرے گدے میں پتھری تھی، انہوں نے پھونک ماری، پتھری نکل گئی. ارے اگر پتھری نکل رہی ہوتی ٹھیک ہے، نکل گئی آپ کی، مانتا ہوں، ان کی پھونک سے نہیں نکلی، ویسے ہی نکلی ہے. ہر ایک کی پتھری نے اندر رہنا نہیں ہوتا. تو یہی وہ توہم پرستی ہے جس کی وجہ سے شرک آیا ہے. فلاں نے بت کے سامنے جھکا تھا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچہ ہو گیا. فلاں مزار پہ گیا تھا داتا دربار کے، تو دیکھو اس کے اولاد ہو گئی. اس کا مطلب مزاروں سے بھی ہوتا ہے. تو بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا نا، آپ یہ دیکھو کتنے گئے ہیں ان کو پھر بھی اولاد نہیں ملی، اور کتنے نہیں گئے ہیں پھر بھی ہو گئی اولاد ان کو. تو قرآن کا جو دلائل بیان کرنے کا طرز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کیا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں جو خود عاجز ہیں، تو جو مزار میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، بھائی وہ تو ہل نہیں سکتے، وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتے. وہ میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ، ایک فالج زدہ آدمی کا فون آیا میرے پاس، آدھا دھڑ اس کا کیا ہے؟ فالج. اس نے کہا میں مزار پہ جانا چاہتا تھا، تو میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا چلو ایک آدمی کو ہدایت ملی اللہ کے فضل سے. پھر میں نے اس کو مزید مثال دی، میں نے کہا دیکھو آپ کا آدھا دھڑ کیا ہے؟ فالج زدہ، وہ نہیں ہلتا. جو مزار میں بزرگ ہیں انتہائی قابل احترام، مگر ان کے دونوں دھڑ بولو بھائی نہیں ہلتے. جس کے دونوں دھڑ نہ ہل رہے ہوں وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا بھائی؟ تو یہ قرآن کا اسٹائل ہے دلائل دینے کا. آپ اس میں کہہ سکتے ہو بزرگوں کی توہین ہے، توہین نہیں ہے. یہ تو ان کا عاجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے. یہ عاجز ہونا تو اللہ نے پیغمبروں کا بھی بیان کیا ہے.
عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رب مانتے ہیں نا, اپنا رب مانتے ہیں نا, اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کھانا کھاتے تھے, جو روٹی اور کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی اللہ نے؟ بولو نا بھائی, توہین تھوڑی کی ہے, بتایا کہ بھائی وہ عاجز ہے, وہ بھوک کے لیے روٹی کے محتاج ہیں, تو وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جن بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, اگرچہ وہ بزرگ ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں, تو فالج زدہ آدمی کا آدھا دھڑ کیسے صحیح کر دیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا نہیں مانگتے, ان کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے ہمارے لیے. کس سے دعا مانگے؟ اللہ سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلاف میں یہ طریقہ تھا؟ نمبر ایک, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ قبر میں جا کے جب ان سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگے, تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کی یہ پکار سنیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى, تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب یہ مردوں والا مسئلہ آ جائے گا, اس پہ کلپ بازی شروع میرے خلاف. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. میرا یہ نظریہ کہ مردے نہیں سنتے, اگر کسی کا نظریہ سنتے ہیں تو بھائی اس کا ہوگا. بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ سنتے ہیں, ان کے بھی اپنے دلائل ہیں, لیکن مجھے جو دلائل سے جو بات صحیح میں وہ بیان کر رہا ہوں. کسی کی شان میں توہین نہیں کر رہا, کیونکہ قرآن کی اتنی واضح نص موجود ہے اس بارے میں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. بعض کہتے ہیں ہم سنا نہیں سکتے, لیکن اس قرآن میں یہ کہا کہ وہ سن نہیں سکتے. اصل میں یہاں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے, اس لیے تم ان کو نہیں سنا سکتے. تو یہاں عبارت مقدر ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تم ان کو سنا اس لیے نہیں سکتے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو اصل میں قرآن یہ بتانے کے لیے چاہ رہا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں, کیونکہ آگے آتا ہے لا تہدی العمیٰ, تم اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. تو جیسے اندھا نہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے نہیں دکھا سکتے, تو مردہ بھی چونکہ سن نہیں سکتا اس لیے آپ اس کو سنا نہیں سکتے. بالکل نص ہے یہ قرآن کی, بالکل واضح. اب تو عجیب ہو رہا ہے, بعض لوگوں نے مردوں کو قبروں سے دکھانا بھی شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں سننا تو دور کے بعد مردہ اندر سے دیکھ بھی رہا ہے باہر. بھائی اتنا غلو مت کرو, سننے میں اختلاف ہے, وہ اختلافی مسئلہ ہے. ہاں احادیث میں جہاں سننا ثابت ہے جن مواقع پر, ہم وہاں بھی سننے کے قائل ہیں. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دفنا کے لوٹتے ہو تو مردہ چپلوں کی آواز سنتا ہے, وہاں ہم قائل ہیں سننے کے, تاکہ قرآن اور حدیث میں کیا ہو جائے, تطبیق ہو جائے. تو پھر دوسری بات یہ, اس سے شرک پھیلتا ہے. اور چلو فرض کیا وہ سنتے بھی ہیں, تو کیا زندہ دنیا میں کم پڑ گئے جو آپ مردوں کے پاس جا رہے ہو ہیں؟ بھائی قبر میں جا کے آپ مردوں سے کہہ رہے ہو کہ سنیں, تو کیا زندہ بزرگ دنیا میں نہیں ہے؟ خاص طور پر جب ایک عمل سے بدعت کی تائید ہو رہی ہو اور یہ اسلاف کا طریقہ بھی نہ ہو. اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ قبروں پہ جا کے وہ یوں کہا کرتے تھے, وہ زندوں سے دعا کی درخواست کرتے تھے. تو جب یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ بہرحال سنت کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بذات خود جائز ہوتی ہیں مگر وہ ایک ناجائز چیز کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں, اس لیے منع کر دیا جاتا ہے. یہ چیز شرک نہ بھی ہو تو شرک کا ذریعہ بہرحال ہے, کیونکہ قبر پرستی اسی سے پھیلتی ہے. ہمیں جو قبرستان جانے کا حکم ہے قرآن و سنت میں, وہ عبرت کے لیے. وہ کس کے لیے؟ کہ بھائی آج یہ چلے گئے, کل ہم نے بھی جانا ہے. فزورها فإنها تذکر الآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. اس لیے بھائی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, بزرگوں کا احترام کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. اور مزاروں پہ, ویسے قبرستان جائیں, مزاروں پہ اسپیشلی نہ جائیں, کیونکہ مزاروں پہ ہلا گلا ہوتا ہے, دھوم دھڑکا ہوتا ہے, تو آپ کے جانے سے مجمع بڑھے گا اور بدعت کی تائید ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا, تو جیسے نبی کی قبر کی حفاظت ضروری ہے کہ عیدگاہ نہ بنایا جائے, ایسے ہی بزرگوں کی قبر کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ ان کو عیدگاہ نہ بنائے. کسی نے زیارت کرنی ہے بس جائے, بزرگ کے لیے دعا مانگے اور پتلی گلی سے نکل لے وہاں سے بس. جیسے ہم نبی کی قبر پہ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھا اور نہیں بھی پتلی گلی سے نکلتے تو ہمیں پتلی گلی سے شرطا نکال دیتا ہے. اگر وہاں شرطے نہ ہوتے تو وہ جگہ بھی عیدگاہ بن جاتی. ایک میلے ٹھیلے لگے ہوتے, ایک پروگرام چل رہے ہوتے باقاعدہ, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام چلتے ہیں 15ویں شعبان کو, تو یہ والے پروگرام قبرستان میں اس کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ قبرستان جو ہے نا وہ آخرت یاد دلانے کے لیے, وہ میلے ٹھیلوں کی جگہ نہیں ہے.